نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم کا نام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کا پیارا کلام قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا ہے، ان کو بڑے پیارے پیارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اپنی قدرت کا، اپنی عظمتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے علوم سے برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے نور والی کتاب کے نام سے، مختلف سیگمنٹس اس میں ہوتے ہیں، اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرتے، سنتے اور سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ان پر عمل کی کوشش ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہم علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ میں بچوں کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی آیات سناتے ہیں، ہم تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سننا کرنا یہ سب عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کی نیت سے ہم تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ علم تجوید کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو مدنی قاعدے وغیرہ میں تجوید کی کتابوں میں آپ نے مدرسوں میں بھی پڑھا ہوگا، آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو کسی ایک قاعدے کو لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے تجوید۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ ہی۔ آپ کا نام؟ محمد وان التاری۔ آج آپ پروگرام میں کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ 30ویں سپارے کی چند آیتیں تلاوت کروں گا۔ 30ویں پارے کی چند آیتیں، یہ آپ کا جواب کیسا ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ 30ویں پارے میں کوئی سورت ہے جس سورت کی آپ آیات پڑھیں گے، اس سورت کا نام بتائیں۔ سورۃ اللہب۔ سورہ لہب کی آیات کی تلاوت سے ہم اپنی سیگمنٹ کا کیا کریں گے؟ آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ لہب کی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں آغاز ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں اسکرین پر سورہ لہب کی آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، 5 آیات ہیں، اور مختلف حروف، مختلف اعراب یعنی کہ زیر زبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
ان زیر زبر کی مدد سے ہی ہم حروف کی درست انداز میں ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ زبر زیر ہمیں بتاتے ہیں کہ کس حرف میں ہم نے آواز کیسی نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کروں گا اور اس قاعدے کا تعلق ہے قلقلہ سے۔ کس سے ہے؟ قلقلہ۔ ٹھیک ہے، قلقلہ کا قاعدہ ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قلقلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت اور جنبش۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت اور جنبش۔ جیسے کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، حرکت کرتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ اب قلقلہ علم تجوید میں قاری حضرات نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ جب ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں، الف با تا تھا، یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، عربک الفابیٹ ہوتے ہیں، ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے منہ کے مختلف حصوں سے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو جس مقام سے، منہ کے جس حصے سے وہ حرف ادا ہوتا ہے، وہ حصہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو حروف ہمارے منہ کے جن جن حصوں سے ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان حصوں کو، منہ کے ان حصوں کو، ان حروف کے کیا کہتے ہیں؟ مخارج۔ صحیح ہے، مخارج کہیں، اور اس کی سنگولر کیا ہوتی ہے؟ مخرج۔ تو اب قلقلہ میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ جن حروف میں قلقلہ ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے وہ ہم دونوں سنیں گے ابھی۔ تو جب قلقلہ ہوتا ہے تو اس حرف کو ہم اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ ہماری آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ مخرج یعنی کہ منہ کے جس حصے سے وہ حرف ادا ہو رہا ہے اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے، اس جنبش کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سننے والے کو اس حرف کی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں وائبریشن ہوتی ہے گویا کہ، ٹھیک ہے؟ آواز آئے گی، سننے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سنتے ہیں۔ قلقلہ کا معنی حرکت اور جنبش کے ہیں، اور قلقلہ سے مراد یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ میں وائبریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اب یہ کن حروف میں قلقلہ ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے تو وہ سنتے ہیں۔ بچوں حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ ویسے حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹ کتنے ہیں؟ 29، لیکن ان 29 میں سے ایک کم 30 حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ جی، حروف قلقلہ۔ اب وہ کون سے ہیں؟ ان کو کیسے یاد کریں؟ تو ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ 2 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، 2 کلمے آپ یاد کریں گے، آپ کو وہ 5 کے 5 حروف یاد ہو جائیں گے۔ اور وہ 2 کلمے یا وہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ قطب جدن۔ کیا کہا میں نے؟ قطب جدن۔ قطب جدن۔ اس کلمے کو آپ یاد کر لیں گے تو اس کلمے میں، ان 2 کلموں میں، قطب جدن میں جو حروف آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حروف قلقلہ۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سے حروف ہیں۔ قطب، کون کون سے حرف ہیں؟ قاف، طا، با۔ جدن، جیم اور دال۔ اب ملا کے ہم پڑھیں گے قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ کتنے حروف ہو گئے؟ ان 5 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ اچھا، اب یہ جب حروف قلقلہ آئیں گے تو کب قلقلہ کریں گے؟ تو اب دیکھیں، اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف ساکن آئے، کیا آئے؟ ساکن کب ہوگا؟ جب اس پر جزم ہوگی، یا اگر کوئی حرکت تھی اور ہم اس حرف پر وقف کر رہے ہیں تو وقف کرنے کی حالت میں بھی وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو جب یہ حروف یعنی کہ حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے ہوتا ہے، اور اگر انہی حروف پر تشدید آ جائے، حروف قلقلہ اگر مشدد ہو جائیں، ٹھیک ہے، تشدید تو آپ سمجھتے ہیں نا، 3 دانتوں والی جو شکل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور جس حرف پر وہ تشدید آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تو قلقلہ والا حرف اگر مشدد ہو جائے تو اب قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حروف قلقلہ آپ کو کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں۔ سورہ لہب کی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں پہلا ہی کلمہ ہے تبت، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب دیکھیں تا کے بعد آپ کو کون سا حرف نظر آیا؟ با حروف قلقلہ میں سے ہے؟ قطب جدن با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اس کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور ابھی آپ کو بتایا کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو قلقلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جماؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پر دوسری آیت مبارکہ کے اختتام پر لفظ با آ رہا ہے، اور با متحرک ہے، یعنی اس پر زبر آ رہا ہے، اور ہم نے ابھی قلقلہ کا قاعدہ پڑھا کہ قلقلہ کب ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں یا پھر کیا ہوں؟ مشدد ہوں۔ یہاں نہ ساکن ہے نہ مشدد ہے، کیونکہ اس پر تو کیا آ رہی ہے؟ حرکت آ رہی ہے، متحرک ہے۔ ہاں،
جب یہاں پر ہم وقف کریں گے اس آیت مبارکہ پر، اس مقام پر رکیں گے تو قاعدے کے مطابق یہ با کے اوپر جو زبر نظر آ رہی ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ با کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ کیونکہ زیر زبر پیش اگر کسی حرف پر ہو اور متحرک حرف پر ہم وقف کریں تو وقف کی حالت میں متحرک حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے یعنی یہاں پر ہم رکیں گے تو یہ جو با کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے یہ پڑھی جائے گی نہیں، جب پڑھی نہیں جائے گی تو با ساکن ہو جائے گا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا ساکن کرنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں، یہاں پر رکنے کی صورت میں با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ اب یہ ہمیں قاری صاحب قلقلہ کر کے دکھائیں گے، تب بت کے با میں جماؤ کے ساتھ، و تب میں اور پھر وما کسب میں۔ جی یہ دو آیتیں پڑھیں گے آپ، جن جن مقامات پر یہ قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے ان کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت مبارکہ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے قاری صاحب نے، دعان بھائی نے کوشش کی اور قلقلہ کو ظاہر کر کے اور جماؤں کے ساتھ ادا کیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی قواعد کو سیکھنے، سمجھنے اور درست انداز میں قرآن مجید پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں، ان کے حوالے سے جو معلومات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں، بزرگان دین نے ذکر کیا، ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ آج بچوں کس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے، اس سورت کا نام ہے سورہ کہف، کاف ہا اور فا۔ کہف عربی زبان کا لفظ ہے بچوں، اور کہف سے مراد ہوتا ہے غار۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غار کا واقعہ موجود ہے، اللہ پاک کے نیک بندے جو پچھلی امت میں تھے ان کا پورا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا، تو ان کی نسبت سے، ان کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ کہف۔ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، اس کی تلاوت کی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا، یعنی اس نے کودنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے گھر پر، اور گھر میں ایک جانور تھا، وہ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، وہ بدک گیا۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یعنی یہ جو میں نے تلاوت کی ہے تو اس کی وجہ سے تلاوت سنتے ہی اس جانور نے کودنا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادل دیکھا جس بادل نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب پیارے آقا مکی مدینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا، یعنی بارگاہ رسالت میں یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی گھر پر، میرا جانور بدکنے لگا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل تھا جو سایہ کیے ہوئے تھا، اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں، یعنی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کر کے فرمایا اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت تھی، وہ بادل سکینے کی صورت میں تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت سورہ کہف کی برکت سے اس سکینے کو نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے گھر میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ پورے گھر میں ہی اس تلاوت کی برکتیں ہوں گی۔ سورہ کہف کے حوالے سے ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جمعے کے دن، ٹھیک ہے، ابھی جیسے مثال کے طور پر جمعہ آئے گا تو ہم سورہ کہف کی تلاوت اپنے گھر پر کریں گے تو انشاءاللہ
اگلے جمعے تک ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک خاص نور رہے گا، اس کی برکتیں ہم پائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سورہ کہف بڑی برکت والی سورت ہے، ویسے تو پورا قرآن برکت والا ہے، لیکن سورہ کہف کی یہ خاص فضیلت ہے کہ جو شخص ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک یعنی پورے 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس شخص کے لیے خاص نور رہتا ہے، جس کی وہ برکتیں پاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت رکھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، مقابلہ ہوگا، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاء اللہ، جواب ڈھونڈنا ہے بچوں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات تلاش کرنے ہوں گے۔ سوالات میں کروں گا، جوابات آپ لوگوں نے تلاش کرنے ہوں گے۔ تلاش کہاں سے کرنے ہوں گے؟ دیکھیں آپ کے دونوں جانب آپ کو 2 باسکٹس نظر آ رہی ہیں، ریڈ کلر کی 2 ٹوکریاں ہیں، ان کے اندر کچھ پیپرز موجود ہیں کلرفل۔ آپ سے جو میں سوال کروں گا 6 سوال ہوں گے، ان 6 کے 6 سوالوں کے جواب ان دونوں باسکٹس میں موجود ہیں۔ دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، وہ آئیں گے، سوال سنتے جائیں گے، جواب تلاش کرتے جائیں گے اور بورڈ پر اس کو پن کرتے جائیں گے۔ اس دوران کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ذہانت سے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جب 6 سوال مکمل ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس کے سارے جواب درست ہیں، کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اب دیکھیں 4 دونوں جانب بچے موجود ہیں، چاروں کو تو نہیں لیں گے ہم، ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دائیں جانب سے کون آئے گا، تو امیدوار کون بنے گا؟ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو موجود ہے مائک پہ اپنا نام بتائیں گے۔ عبدالہادی۔ عبدالہادی بھائی، مقابلے کے لیے آئیں گے آپ؟ جی جوابات اگر نہ دے سکے تو دے دیں گے۔ دے دیں گے، کوشش کریں گے۔ چلیں آئیں گے آپ بورڈ کی طرف، مائک رکھ دیں گے یہاں پر۔ جی بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں اور یہاں بھی 3 ہی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ بھائی، سامنے دیکھیں کون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عبدالہادی۔ تو عبدالہادی صاحب سے کریں گے آپ مقابلہ؟ ہیں جیتیں گے یا ان کو جتائیں گے؟ مائک پہ بتائیں۔ جیتیں گے۔ جیتیں گے، چلے آ جائیں جناب۔ عبدالہادی اور محمد حمزہ بچوں، آپ دونوں سے سوال ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ سوال ایک ہی ہوگا، جواب آپ لوگوں نے خود تلاش کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کیسا جواب دیتا ہے۔ جی سوال دونوں سے ایک ہوگا، آپ نے جواب تلاش کرنا ہے بغیر کسی سے پوچھے۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بہت آسان سوال ہے کہ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے؟ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ اللہ پاک وہ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے حدیث پاک کے مطابق؟ ماشاء اللہ، پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں پوری تفصیل موجود ہے کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں قبر میں جانے والے ہر شخص سے۔ وہ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں میت سے، ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں ان کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال بہت آسان، حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہند کے کس شہر میں ہے؟ بہت مشہور شہر ہے اور ہم منقبتوں میں بھی اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کا نام جہاں آپ کا مزار ہے، ماشاء اللہ۔ چوتھا سوال سوچ کے جواب دینا ہوگا، نماز عشاء میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ بھائی عشاء میں فرض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، کچھ سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، کچھ بعد میں پڑھتے ہیں، وتر بھی ہوتی ہے، وتر کی نماز بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تعداد بتانی ہے۔ جی پانچواں سوال، نماز وتر کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کے فرضوں کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نماز وتر۔ نماز وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، فوراً جواب آنا چاہیے۔ جی لاسٹ کوسچن، آخری سوال آپ دونوں سے ہے، توجہ سے سنیں گے، اس میں بھی آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتابوں میں سے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ مختلف رسولوں پر مختلف
کتابیں نازل ہوئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس آسمانی کتاب کا نام بتانا ہے. ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ دیکھیں گے ہمارے حمزہ بھائی نے کیا کیا. حمزہ بھائی مائک اٹھائیں گے اور بتائیں گے مجھے کہ آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور یہ آپ کے سوال کیسے ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہیں؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں. چیک کر لیں. اگر غلطی نکل آئی تو نہیں نکلے گی. چلیں دیکھ لیتے ہیں. جی پہلا سوال یہ تھا کہ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا؟ تو وہ رات کی نماز ہے جس کو صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا رات کی نماز کو افضل کہا گیا. ان کا جواب سبحان. دوسرے سوال کا جواب تھا منکر نکیر. قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تیسرے سوال کا جواب تھا بریلی شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر بریلی میں ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا 17. ان کا یہ جواب بھی بہت خوش ہو رہے ہیں ہمارے حمزہ بھائی کہ بھائی ہم جیت چکے ہیں. آگے بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ وہاں بھی شاید درستی جواب ہے. جناب پانچویں سوال کا جواب تھا 3. نماز وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب عطا کی گئی اس کا نام توریت شریف ہے. ان کا یہ جواب بھی تو پتہ چلا ہمارے حمزہ صاحب آگے بڑھ چکے ہیں, جیت چکے ہیں. مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک تو کہہ دیں. خیر مبارک. جی اب بڑھیں گے ہم عبد الحادی صاحب کی طرف. کیسے ہیں عادی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ سوال پہلے ہو گئے, جواب آپ نے سن لیے, تو کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ سب انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں دیکھ لیتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا رات کی نماز کو فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز کہا گیا رات کی نماز کو. ان کا جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب تھا منکر نکیر. ان کا دوسرا جواب درست ہے. اونچی آواز میں کہنا ہے. تیسرے سوال کا جواب تھا بریلی شریف میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. ان کا تیسرا جواب بھی درست ہے. عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو اس طرح دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں اور دونوں ہی ماشاءاللہ جیت چکے ہیں. بچوں یہاں پر ایک سوال جو پہلا سوال کیا گیا اس میں کیا تھا کہ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا؟ تو جواب ان دونوں نے کیا دیا؟ رات کی نماز کو, جس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ اللیل. ٹھیک ہے. ویسے رات میں آپ جو بھی نماز پڑھیں گے, نفلی نماز پڑھیں گے, وہ کیا ہوگی؟ صلاۃ اللیل, رات کی نماز ہوگی. اس کی فضیلت ہے. لیکن رات کی نمازوں میں ایک خاص نماز ہے جس کو کہا جاتا ہے نماز تہجد. کیا کہا جاتا ہے؟ نماز تہجد. جی. اور یہ کب ہوتی ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر ہم سو گئے, تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہماری آنکھ لگ گئی, سو گئے, تو اب سو کر اٹھنے کے بعد ہم جو نماز پڑھیں گے وہ صلاۃ اللیل بھی ہوگی, یعنی رات کی نماز بھی ہوگی, اور نماز تہجد بھی ہوگی. اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے یعنی کہ عبادت کرنے, نمازیں پڑھنے اور رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا